رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به. اللہ رب العزت کا ہم انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک عظیم معجزہ، جو معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ سراپۂ ہدایت بھی ہے اور سراپۂ رحمت بھی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم. جو مہینہ عظیم ہم سے جا چکا، اس مہینے کے اندر ہر شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اللہ کی ملی ہوئی توفیق کے حساب سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، قرآن کو سنا بھی، پڑھا بھی، قیام بھی کیا. یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے تعلق سے ہمیں شریعت نے کیا رہنمائی دی ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے؟ صحابہ کا کیسا تھا اور وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور ہمارا کیسا ہے اور ہم ناکام کیوں ہیں؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس مہینے کی عظمت صرف اللہ نے اگر قرآن میں بیان کیا تو صرف ایک ہی، اور وہ عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اترا ہے. رمضان کی اہمیت، اس کی عظمت اس وجہ سے کہ اس میں قرآن اترا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا جس کی زندگی میں قرآن ہے، جس کی زندگی میں قرآن ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، وہ انسان بھی سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر کسی مسجد کے اندر وزیر بھی ہو، وزیر اعظم بھی ہو، صدر بھی ہو، آرمی چیف بھی ہو، بڑے بڑے لیڈر موجود ہوں، اس مسئلے پر آنے کا حق کس کو ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے. امام وہ بن سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأہم لکتاب اللہ، جس کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو وہی امام بنے گا. اگر آپ نے قرآن کو آگے کیا تو قرآن آپ کو پیچھے نہیں کرے گا. اگر آپ نے قرآن کو پیچھے کر دیا تو آگے نہیں جا سکتے آپ. یہ طے شدہ اصول ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر قرآن کو اس نے آگے کیا تھا، قرآن کو آگے کیا تھا، تو قرآن نے جب تک زندہ ہے اسے آگے رکھا کہ آپ ہی نماز پڑھائیں گے، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو قرآن پھر بھی اسے نہیں چھوڑے گا. حدیث میں آتا ہے جب میدان احد میں شہداء کی لاشیں جمع کی گئی، جنگ احد کے بعد شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئی،
اب چونکہ صحابہ کرام زخموں سے دوچار ہیں، اذیت میں، اب 70 قبریں کھودنا بڑا مشکل تھا۔ ایک قبر کھودی گئی جس میں دو افراد کو دفن کیا گیا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شک والی ہوتی ہے اور ایک لحد والی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو قبریں بنتی ہیں وہ شک والی ہوتی ہے، یعنی سیدھی قبر۔ ایک ہوتی ہے بغلی قبر جو اندر کو ہوتی ہے، دائیں اور بائیں۔ نبی اسلام نے اپنے لیے لحد کو پسند کیا تھا، تو قبر کھودی گئی جس میں دائیں طرف بھی اندر کی طرف قبر ہے، بائیں طرف بھی ہے اور سینٹر میں بھی ہے۔ تو جب تدفین کا مرحلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا، ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے پہلے اسے لاؤ، اسے دائیں طرف لحد میں اتارا جائے گا۔ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن ابھی بھی آپ کو آگے کر رہا ہے۔ اس زندگی میں قرآن کو آگے کیجئے، آپ زندہ ہیں یا چلے گئے، یہ قرآن آپ کو پیچھے نہیں ہونے دے گا۔ شہداء میں جو حفاظ تھے، جو قراء تھے، جن کو قرآن زیادہ یاد تھا، پہلے تدفین ان کی گئی، دائیں طرف لحد میں ان کو اتارا گیا۔ میدان محشر ہوگا اگر قرآن کو آپ نے آگے کیا تھا، آپ کی زندگی میں قرآن تھا، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، قرآن کے عقائد پر، قرآن کے احکامات پر، قرآن کے منہیات پر آپ کا عمل تھا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کھڑے ہیں، آپ کی سفارش کون کرے گا؟ قرآن کریم۔ اے پروردگار، یہ تو مجھے پڑھتا تھا، اس نے تو مجھے آگے کیا تھا، اس نے تو اپنی نیندیں قربان کر دی تھی، اور یہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کو بخش دیا جائے گا۔ قبر کے اندر بھی اگر آپ اندھیری اس جگہ پر ہیں، وہاں پر بھی آپ کے لیے اس قبر کے فتنوں سے بچاؤ کا اگر کوئی راستہ ہے تو ان راستوں میں ایک مضبوط راستہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے۔ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر کے فتنوں سے بچا لیا جائے گا اسے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، یہ وہ شان والی کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو ترقی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ذریعے ہی بہت ساری قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی ترقی ہے تو بھی اس قرآن، اور اگر آپ ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو بھی اس قرآن کی وجہ سے کہ آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اسے آگے نہیں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے ضمیر پر ذرا اپنے آپ کا احتساب کرے۔ ایک شخص نے مجھے 3 دن پہلے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ غیر مسلم کا سوال ہے قرآن کے تعلق سے۔ ایک غیر مسلم نے غالباً عیسائی کہا، اور اس عیسائی نے قرآن کے تعلق سے مجھ سے ایک سوال کیا کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ رحمان اور رحیم کا ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، دونوں کا معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ جبکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے، یعنی بار بار ایک ہی چیز کو رپیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو پھر رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہہ رہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور مرتبہ کیا ہے اس کا؟ کون سا علم حاصل نہیں کیا؟
ایئر فورس کے کیپٹن، پھر مختلف کمپنی کے جہازوں کو اڑانے والا، دنیا جہاں میں کورس کی ہے، یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہم میں سے جہاں بیٹھ جائے اور سیاست پر گفتگو شروع کر دیں، کوئی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، مجھ سے ذرا آپ کو کیا پتا، آپ زراعت کو لے کر بیٹھ جائیں، ہر کوئی آپ کو مشورے دے گا، ہر کوئی اپنی مہارت کا آپ کے سامنے ذکر کرے، دنیا کی کوئی بھی چیز لے کر بیٹھ جائے، قرآن کریم کو سوال کر کے دیکھیں، اس آیت کا ترجمہ کر دیں، اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے، اس کا شان نزول بتا دیں، محکم آیت کس کو کہتے ہیں، متشابہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حروف مقطعہ ذکر کیے ہیں بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ مکی سورت کس کو کہتے ہیں، مدنی سورت کس کو کہتے ہیں؟ کہیں آیات بڑی بڑی، کہیں چھوٹی چھوٹی، قرآن کریم میں قصے کیوں ذکر کیے گئے؟ اگر کوئی غیر مسلم آ کر قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت کا بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں، چھوٹی سی سورت، آپ اس کو قائل کر سکیں گے؟ اگر وہ کہہ دے کہ سورت الفاتحہ میں اللہ نے ضالین اور مغضوب علیہم کا ذکر کیا ہے، منعم علیہم کا ذکر کیا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ قرآن سے ثابت کریں کون ہے یہ لوگ؟ اب قرآن کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے، سیاست جیسی غلاظت اس پر گفتگو کروا لیں، میری پارٹی یہ تیری پارٹی ہے، جیت کر دکھا دیں، سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر دیتے ہیں، لیکن یہ معجزہ جو سراپا ہدایت ہے، اگر اسے آگے کریں گے تو ہم آگے ہوں گے، اسے پیچھے کر دیا تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو قانون اور دستور ہمارے لیے بنا کر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، سلوک کیا کیا ہم نے کہ ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، ساری چیزیں کھنگال لی ہیں، ہر چیز میں مہارت ہے، اگر جہالت ہے تو وہ قرآن کے بارے میں جس کے بارے میں جہالت نہیں ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ بصیرت، تدبر، تفہیم، تفسیر، معنی، الفاظ، مخارج، ادائیگی، سینے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو قرآن کریم ہونا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہے تو یہی نہیں ہے۔ اور جس سینے میں قرآن نہ ہو، جس سینے میں قرآن سے محبت نہ ہو، مجھے بتائیے اس سینے میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں فرمایا ہے اسی ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اسی ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جس میں اللہ نے اطمینان رکھا بھی ہے، جسے اطمینان بنایا ہے، وہی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے جو صدیوں سے بند ہو اور اس کے اندر جالے لگے ہوئے ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، اور جب آپ جائیں تو ایک خوف کی کیفیت ہو۔ فرمایا جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، یہ گھر جس طرح بحران ایک خوفناک ہوتا ہے ویسے ہی وہ دل خوفناک ہوتا ہے۔ المیہ تو یہ ہے، اللہ نے تو تدبر کا حکم دیا ہے، غور کرو قرآن پر۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے تفسیر، اور ایک ہے تیسرا درجہ تدبر۔ اللہ نے تدبر کا ذکر کیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، یہ بابرکت کتاب نازل اس لیے کی ہے تاکہ لوگ آیات پر تدبر کر سکیں۔ اس کے اندر جو ذخیرہ ہے نا، جو خزانہ علم کا ہے، وہ کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ بڑا برا سلوک ہے۔ بچے کو کتنا پڑھاتے ہیں قرآن کے تعلق سے؟ صرف ناظرہ آ جانا چاہیے بچے کو، ناظرہ پڑھ لیا ایک دفعہ دو دفعہ، وہ پڑھانے والا کیا سلوک کرتا ہے؟ جلدی سے قرآن ختم کرو کیونکہ سود ملنا ہے، اس کے بعد مٹھائی ملنی،
لہذا وہ صبح شام 2 سپارے پڑھا کر پڑھ لیا، اور اس کے بعد جہالت کا عالم یہ ہے کہ جس نے 2 دفعہ ناظرہ پڑھا ہوتا ہے اس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ 40 سال 50 سال ہو گئے، لیکن قرآن سن کر دیکھ لیں، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ وہ قرآن سنتا ہے جو قرآن خوبصورت آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ جتنا خوبصورت کر کے قرآن پڑھیں گے اللہ اتنی محبت سے، خصوصیت کے ساتھ اس کو کچھ سنے گا۔ نہیں پڑھنا اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے اوور ٹائم لگا کر نوکری کرنی ہے۔ دکان اگر 6 بجے بند کرنے کا کہا گیا تو 6 بجے نہیں 8 بجے بند کرنی ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ مسجد میں اگر 10 منٹ قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس چل رہی ہے تو موت آئے گی ہمیں، 10 منٹ دانت نکل جائیں گے ہمارے۔ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر 10 منٹ قرآن کریم کے الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھ لے، ہمیں موت آئے گی۔ کیوں؟ ٹائم نہیں ہے۔ 10 منٹ کون نکالے قرآن کے لیے، جس کے لیے ساری زندگی نکالنا چاہیے؟ ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے۔ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو یاد رکھو اسی سلوک کے حقدار تم بنو گے، اور مقدمہ کل قیامت کے دن عام شخص نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مقدمہ عام شخص نہیں۔ اللہ نے سورۃ الفرقان میں ذکر کیا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، نہیں سیکھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، گھروں میں قرآن پڑا ہوا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں جو مہجور کا مطلب یہ ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے، گلاف کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اور اسے وہ کھول کر پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، یہ مقدمہ اسی کے حق میں ہوگا، اسی کے خلاف ہوگا، اور رسول کہیں گے پروردگار اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، یعنی گلاف کے اندر بند کر کے گھر میں رکھ دیا تھا، اسے کھول کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی مسجد میں اگر ہم احتساب کے لیے باہر روڈ رستوں پر نکلنے کی ضرورت نہیں، اگر بالفرض آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو ایک پیپر دے دیا جائے قرآن کے تعلق سے، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، اگر قرآن کے تعلق سے 10 سوالات کا پیپر دے دیا جائے، 10 سوالات، 10 آیات لکھی گئی ہوں، اس کا ترجمہ کر دیں، شان نزول بیان کر دیں، اللہ نے آپ کو ان 10 آیات میں کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، ہم پاس ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ 10 آیات دے دی جائیں کہ ان کو پڑھ کر دکھا دیں صحیح تلفظ کے ساتھ، پاس ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، الا ماشاء اللہ، جس کی واقعہ قرآن سے محبت ہو۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری مساجد میں قرآن سنا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی روحانیت، کوئی تاثیر، کوئی تبدیلی، کوئی گڑ گڑانا، بالکل نہیں۔ جبکہ سنیں ذرا یہ بات، قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، اور اس 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ غیر مسلم ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام قرآن سنتے ہیں، حق کو پہچان کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کس کے بارے میں؟ یہ کفار کے بارے میں۔ ہوا کیا تھا؟ کچھ یہ ہوا کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بڑا ستایا، بڑا ظلم کیا، 13 سال تک مکی زندگی میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول قرآن اترتا تھا، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور یہاں اصلاح صرف 3 چیزوں کی تھی، عقیدے کی، عمل نہیں تھا،
عقیدے کی اصلاح، بالکل مکی زندگی کے آخر میں نماز فرض ہوگی. یہ 13 سال، یہ 12 سال، یہ 11 سال کس چیز کی تربیت تھی؟ صرف عقیدے کی کہ میں رسول اللہ ہوں. مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور عقیدہ توحید کو اختیار کرو گے تو کامیابی ہے. یہ 3 عقیدے اتنے راسخ ہو چکے تھے، اتنے راسخ ہو چکے تھے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا اسے پتھر بھی مارے گئے، اسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا بھی گیا، اسے جلایا بھی گیا، اسے کاٹا بھی گیا، لیکن سینے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کچھ چھین نہ سکا. گھسیٹتے تھے رسیاں باندھ کر کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو، لیکن مجال ہے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی محبت پیدا ہو جائے دنیا کی طاقت نکال سکے، کیونکہ سمجھا تھا قرآن. اتنے ظلم کی ہجرت کا حکم دے دیا گیا. مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی، 80 سے کچھ زائد افراد تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہے. حبشہ پہنچ گئے. حبشہ میں عیسائیت کی حکومت تھی. نجاشی بادشاہ تھا، حبشہ کے لوگ اور اس کا بادشاہ عیسائی تھا. جب مسلمان وہاں پہنچے تو کفار بھی آ گئے کہ ان کو وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دینا. اور آنے کے بعد پہلے وزراء کو خریدا، تحفے تحائف کہ ہم نے عدالت میں بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش کرنا ہے، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے. خلاصہ یہ کہ بادشاہ کو برگلایا گیا. کیا کہا گیا؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت برا نظریہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کے بارے میں بڑا برا نظریہ ان کا پروپیگنڈا کیا گیا. بادشاہ کو ابھارا گیا مسلمانوں کے خلاف، اور یہ ایک سازش تھی. بادشاہ نے کیا کیا؟ سب جمع، ادھر عیسائی ہیں علماء، عیسائی علماء، ادھر مسلمان ہیں، ادھر کفار ہیں. مشرکین مکہ الزام لگا. مسلمانوں سے کہا گیا صفائی پیش کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، عیسائیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یاد رکھیں یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، یہ ابھی کی پیداوار نہیں ہے، ابھی کی پیداوار نہیں ہے. اہل حق کے خلاف اہل شرک، اہل کفر، اہل بدع کا پروپیگنڈا عرصے دراز سے ہے. اہل الحدیث کے خلاف بھی ہے، انگریزوں کی پیداوار، یہ وہابی، یہ گستاخ رسول، یہ درود کو نہیں مانتے. تم نے حق کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ہم نے تو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات منظور ہی نہیں کی. ہم نے کہا کہ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ دنیا کی کسی بات کو بھی لے آؤ، ہم تسلیم نہیں کریں گے. کیونکہ جس کا کلمہ پڑا ہے جھکیں گے بھی اس کے لیے، اطاعت بھی صرف اسی کی ہے. ہر ایک نے اپنے امام بنا لیے، کسی کی کسی علاقے کی طرف نسبت ہے، کسی کی کسی امام کی طرف نسبت ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھر دیا ہے کہ فلاں امام کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے تو قرآن و حدیث کو تو چھوڑ دیں گے لیکن امام کی تقلید کو نہیں چھوڑیں گے. کتابوں میں موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف کسی کی بات آ گئی تو ہم ٹھوک کر ماریں گے اسے اور گرا دیں گے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات منظور ہی نہیں ہے. یہ ذمہ دار اسٹیج ہے. اہل الحدیث کے منبر سے جب بھی بات نکلی ہے تو قال اللہ اور قال الرسول کی، اس کے علاوہ کسی اور بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. یہی وہ بات ہے جو بات بری لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کبھی الزام ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، کبھی یہ درود کو نہیں مانتے. اور درود کو جتنا ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بچھونا صرف ہے ہی قال اللہ اور قال الرسول، جتنی درود کی صدائیں ہم بلند کرتے ہیں، درود کو تو تم نے جانا ہی نہیں ہے. لوگوں کے تو درود بھی اپنے ہیں. ہم نے کہا درود بھی صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم سے بات تو کر کے دیکھو، ہمارے سامنے بیٹھ کر تو دیکھو، سوال کرتے تو دیکھو. قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں.
قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں. ہمارا رکوع، ہماری نماز، ہمارا سجدہ، ہمارا رمضان، ہمارا قیام، سب کچھ تو قال اللہ تعالی رسول پر مشتمل ہے. پروپیگنڈا کفار مکہ نے، مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کے سامنے کر دیا. اب کیا ہے جواب؟ مسلمانوں کو کہا جواب دو. اب دو راستے تھے. پہلا راستہ یہ تھا سبحان اللہ کہ ہم بات کو گھما دو. بچاؤ کا کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ بڑے ظلم ستم سہے ہیں وہاں پر، یہاں پر بھی آ کر اگر سچ اگل دیا تو ظلم و ستم کی داستانیں یہاں بھی رقم ہوں گی، تو پھر کہاں ہم جائیں گے؟ ایک تو راستہ یہ تھا کہ جھوٹ بول دیا جائے. اگر جھوٹ بولے جائے تو پھر وہ 12 سال کی مشقت جو مکہ میں کاٹ کر آئے، گرم پتھر پر لٹا دیا گیا، سینوں کو چاک کیا گیا، زمین پر گھسیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، پھر اتنی اذیتیں کیوں برداشت کی؟ وہیں کر لیتے یہ قربانی، وہیں کمپرومائز کر لیتے اپنے عقیدے اور نظریے کے ساتھ. لیکن نہیں، فیصلہ یہ ہوا کہ سچ بتائیں گے. منظور ہوا تو ہوا، منظور نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے یہاں بھی اذیت برداشت کریں گے. مشورہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کی جائے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور منتخب کیا گیا سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تلاوت کریں. حق کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، حق کے اندر ایک پاور ہوتی ہے. سورہ مریم کی تلاوت شروع ہوئی، عیسائی علماء موجود ہیں، کفار بھی سامنے، یہاں پر بادشاہ نجاشی موجود ہے. سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ بادشاہ رو رہا ہے، عیسائی علماء رو رہے ہیں، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. تلاوت ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ بادشاہ بھی رو رہا ہے اور عیسائی علماء بھی رو رہے ہیں. اور اسی چیز کا ذکر اللہ نے یہ 7ویں پارے میں کیا ہے. جب یہ قرآن کو سنتے ہیں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا، تو پہچان لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا کہا سننے کے بعد؟ کہا کہ جو تم نے نظریہ پیش کیا یہی تو نظریہ ہمارا ہے. یعنی جب آپ دلائل سنیں گے پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے، لیکن سننے کی کوشش کریں، آ کر بیٹھیں، پروپیگنڈے کے اس نظریے کے پیچھے مت چلیں، آئیں ذرا دلائل کے ساتھ بات کریں تو آپ کا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا، آپ کی وہ سوچ ختم ہو جائے گی، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی. قرآن کو سنا، مسلمانوں سے کہا جو نظریہ تمہارا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی تو ہمارا ہے، اور یہاں تم امان سے رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ان کفار سے کہا اس سرزمین سے نکل جاؤ، تم نے جھوٹ بولا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، یہ مسلمان امان میں ہے اور تم یہاں سے نکل جاؤ. صرف قرآن کو پڑھا گیا. حدیث میں یہاں تک موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو دن بھر کفار ستایا کرتے تھے دن بھر. اور یہی کفار، کیا بچے، کیا خواتین، کیا مرد، رات کو چھپ کر گھروں کے باہر جا کر کان لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. ابو بکر صدیق کے گھر میں بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا رش ہوا کرتا تھا. رات کے آخری پہر میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، یہ روتے اور قرآن کو سنتے رہتے تھے. رات کے آخری پہر میں واپس آ گئے تھے. ہر رات یہی ہوتا، کفار سنتے تھے قرآن کو. بلکہ 29ویں پارے میں سورۃ الجن موجود ہے، جنوں کا قصہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کسی جگہ سفر میں ایک جگہ اپنے پڑاؤ ڈالا، نماز فجر پڑھا رہے تھے، وہاں جنوں کا قافلہ موجود تھا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. قرآن سنا، جنوں کی ایک جماعت نے
اور کہا کہ ہم نے عجیب کتاب سنی ہے، یہدی الی الرشد، یہ کتاب تو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، ایک دفعہ سنا اور ایمان لے آئے، ہم آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ قرآن تو شرک سے برات کا اعلان کرتا ہے، لیکن فرق صرف پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور ہمارا سننا ان سننا ہے، سنی ان سنی، جبکہ قرآن کے اندر جو قرآن کا عدد ہے وہ سما نہیں استماع ہے۔ استماع، سما میں اور استماع میں فرق ہے۔ سما ہوتا ہے، آپ نے کبھی مچھر کو دیکھا ہوگا کان کے سامنے جب آتا ہے، یا مکھی بن بناتا ہوا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے، آواز کون سی ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا سما۔ جبکہ قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، استماع کا ذکر ہے۔ استماع کہتے ہیں کہ جب آپ سن رہے ہوں تو آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہو، جب آپ سن رہے ہوں تو سمجھ بھی آ رہا ہو، آنسو پھر ہی نکلتے ہیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ کے آنسو نہیں نکل سکتے۔ مشرکین کیوں سنتے تھے قرآن کے منکر ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ اس کلام میں مزہ اتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ پر اتار دیتے، قرآن کا اس کی اہمیت اور اس کا وزن، اس کی حقیقت کا علم ہے اس پہاڑ کو، وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزے ریزے ہو جاتا ہے۔ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پہاڑ کو پتہ ہے اس کی حیثیت کا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کو اللہ نے کیا کہا؟ یومن ثقیلا، بہت بھاری دن ہے، وہ اتنا بھاری دن ہے کہ قرآن میں موجود ہے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ ہوگا جب قیامت قائم ہوگی بوڑھا ہو جائے گا، حامل عورت اپنا بچہ گرا دے گی، لوگ بے ہوشی میں ہوں گے، وما ہم بسکارا، کوئی نشہ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا المناک منظر ایسا ہوگا کہ لوگ سٹیا جائیں گے، ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے، اتنا بھاری دن ہے۔ اور قرآن کریم کو بھی اللہ نے قول ثقیل قرار دیا ہے، اور بڑا بہت بھاری کلام ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس قرآن سے جڑ گئے تو یہی وہ قرآن ہے جو کل قیامت کے دن اس بھاری دن میں آپ کو نجات دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، وقت دینے، تدبر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔